آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل 22واں باب اس کی 2 آیت۔ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ ہم نے آج یہ سیکھنا ہے کہ بادشاہ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی جو وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں سے اپنے جو دنیاوی خدا نے ہمیں یہ تجربہ کرنے کے لیے دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کب کرتا ہے، وہ کب دیکھتا ہے، کب ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ میں نے پہلے کلام سنایا۔ آج ہم ضرورت کی بات نہیں کریں گے، آج ہم سیکھیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کا فیصلہ کب کرتا ہے، کہ کب ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کب ہونی چاہیے، یہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو خدا نے ہمیں عقل، دانائی، سمجھ اور فہم کے لیے، پہچان کے لیے اور غور کرنے کے لیے یہ دنیا بنا کر دی ہے، اور یہ دنیا میں نے پہلے بھی بتایا کیونکہ خدا کے کلام سے یہ دنیا بنی ہے، تو جو خدا کا کلام ہے وہی یہ دنیا ہے۔ جتنے بھی پھل ہیں، جتنے رشتے ہیں، وہ خدا کی روح کے پھل کے اندر ہیں۔ روح کے پھل ایسے ہیں جن میں یہ رشتے جو ہیں وہ ہمارے بنے ہیں۔ یہ سارے پھل خدا اپنے اندر رکھتے ہیں، اس لیے یہ ہم بھی اپنے اندر یہ پھل رکھتے ہیں۔ جو رشتوں میں ہم پھل محسوس کرتے ہیں وہ ہم کیوں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ خدا کے اندر یہ رشتے ہیں اور وہ پھل خدا کے اندر ہیں، اور وہ پھل میں وہ سارے رشتوں کی جو فیلنگز اور ایموشنز ہیں وہ خدا اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے جب دنیا بنائی تو وہی پھل خدا نے ہر انسان کے اندر ڈالے، اور آپ نے غور کیا کہ ہر انسان کے اندر ایک جیسے پھل کام آتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہی وہ جو لڑکا ہوتا ہے، ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں 2 جینڈرز، ٹھیک ہے، ایک میل اور ایک فیمیل، لیکن ہم ایک اور جینڈر بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس جینڈر کی بات نہیں کر رہے۔ میں میل اور فیمیل کی بات کر رہی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یا میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے، تو بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا ہے، تو وہ لڑکوں جیسی عادات رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر قدرتی طور پر وہ پھل وہ محسوس کرتا ہے کہ میں لڑکا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو وہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے، اسی طرح وہ ایک بات چیت کرتا ہے، وہ اسی طرح اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں۔ جیسے جیسے وہ لڑکا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر قدرتی طور پر ماں باپ یہ نہیں اس کو بتا رہے ہوتے تو لڑکا ہے تو نے ایسے بیہیو کرنا ہے، تو لڑکا ہے تو ایسے بیہیو کر۔ خدا جو ہے، جو پھل دم خدا نے جو قدرت ہمارے اندر ڈالی ہے، اس پھل کی وجہ سے جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے وہ پھل اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے، اور وہ پھل اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھل اس کو پہچان دینا شروع ہو جاتا ہے کہ تو لڑکا ہے اور تو نے ایسے بیہیو کرنا ہے۔ جیسے جیسے وہ 13-14 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، 16 سال کا ہوتا ہے، یعنی جوان ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹین ایج۔ جب وہ اپنی ٹین ایج میں پہنچتا ہے تو وہ اور لڑکوں والا بیہیو اور اس کے اندر لڑکوں والی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ ٹین ایج سے باہر نکلتا ہے تو قدرتی جو اس کے اندر پھل خدا نے ڈالا ہے، جو خدا خود اپنے اندر پھل رکھتے ہیں، وہ پھل کیونکہ اسی سے خدا نے ہمیں بنایا ہوا ہے، وہی پھل اس کے اندر بڑھتا جائے گا، تو اس کے اندر ذمہ داری آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں، میں نے زیادہ پڑھنا ہے، میں نے جاب کرنی ہے، میں نے گھر کو سنبھالنا ہے، یعنی اس کے اندر خود بخود ہی وہ پھل کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ محنت کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے، اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو جب باپ دیکھتا ہے، جب وہ 20, 22, 25 سال کا ہوتا ہے، اس ایج میں 22 کے بعد میچور جو ایج ہوتی ہے وہ 25 سال تک، لیکن
जब बाप ये देखता है कि मेरा जो बेटा है इतना समझदार है, इतना मेहनती है, ये जो फल मैं बोल रही हूँ ये आपने गौर करने हैं, समझदार है, मेहनती है, ज़िम्मेदार है और सुस्ती नहीं करता, उसको मालूम है कि मैंने किस वक़्त उठना है, किस वक़्त काम करना है, अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, और उसके अंदर आजी भी है, उसके अंदर मोहब्बत का फल भी है, और ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, ये आवारा नहीं है, और ये बहुत अच्छा है और अच्छा बिहेव करता है, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इसका रहन सहन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं अच्छाई और बुराई में भी इस वक्त कुछ लड़के होते हैं, बड़े तो हो जाते हैं, मैच्योर भी होना शुरू हो जाते हैं, कुछ बातें समझते तो हैं लेकिन ज़िम्मेदार नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो एक मेल की, एक बॉय की खासियत होती है उसमें यही पाया जाता है कि ये समझदार हो और ज़िम्मेदार हो, बोझ उठाने वाला हो, अपना भी और बाकियों का भी। ठीक है, बाकियों की बात मैं इसलिए भी बाकी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ अभी कुछ और कलाम मुक़द्दस से जोड़ना है। ठीक है, अभी मैं उसको रिवील नहीं करी, जाहिर नहीं करी। ठीक है, तो उसके अंदर ये मजबूती होनी चाहिए पहले, और कौन सा फल होना चाहिए? मजबूती होनी चाहिए, और वो कायम रहने वाला हो। ये नहीं आज किया और कल नहीं किया, आज जिम्मेदार और कल नहीं है, इसका मतलब है कायम रहना, मजबूती भी फल होना चाहिए। हिकमत, दनाई, समझ, पहचान के भी फल होने चाहिए। अब जब एक बाप अपने बेटे को पैदाइश से लेके देख रहा है और जब उसकी 22-25 साल की उम्र हो जाती है और उसके अंदर वो फल जो खुदा खुद अपने अंदर रखते हैं और वो काम करना शुरू करता है, और उस बाप जो ज़मीनी कह रही हूँ, जब वो देखता है अपने बेटे को इस तरह से कि इसकी उम्र के साथ साथ इसने अपने कदो कदामत के साथ अपनी हिकमत को भी बढ़ाया है। ये दो बातें अभी आपने गौर करनी है कि इसने अपने कदो कदामत को तो बढ़ाया है, ये कदो कदामत में तो बड़ा है, लेकिन साथ इसकी हिकमत भी बड़ी है। तो फिर बाप ये फैसला करता है कि इसकी ज़रूरत तो बीवी है, लेकिन क्या ये इस काबिल है? गौर करना, क्या ये इस काबिल है कि अब अगर मैं इसको एक बीवी ला के दूँ तो क्या ये लड़का, ये एक मेल, ये एक मर्द एक औरत को संभाल सकता है, उसकी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है? जैसे कि मैंने पहले कहा, बाकियों को संभाल सकता है। बाकी में लफ्ज़ ये था कि क्या ये एक पूरी जान को, एक औरत को संभाल सकता है, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। जो कि मैंने पहले भी बताया कि अगर बच्चा ख़राब है, कदो कदामत में तो बढ़ गया लेकिन अकल में नहीं बढ़ा, तो बाप कहेगा नहीं तू इस काबिल ही नहीं कि मैं तेरी शादी करूं, कि जिसको मैं लेके आऊँगा तू उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तू उसको कैसे खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कहाँ से कपड़े लेके देगा, कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा? तो माँ बाप ये भी सोच से अपने बच्चे की शादी डिले कर देते हैं। ठीक है, फिर जब बाप ये देखता है कि, और फिर अगर बच्चा ज़िद भी करता है तो बाप कहेगा पहले कुछ तू कर, कुछ बन के दिखा, तेरे जेब में पैसे हो, तू उसको संभाल सकेगा। हम किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। पहली बात, जिम्मेदारी का फल। दूसरी बात, जब आप माँ बाप देखते हैं कि ये तो सुस्त है, एक दिन मेहनत करता है दूसरे दिन नहीं करता, फिर भी माँ बाप शादी नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर बच्चा आपका ख़राब है, खुदा ना करे किसी का बच्चा ख़राब हो, लेकिन अगर सिखाने के लिए बता रही हूँ कि अगर किसी का बच्चा नशे में है, बुरी सोबतों में है और बुरे फेल करता है, नशे में रहता है, रोज़ाना शराब पी के आता है, तो माँ बाप क्या कहेंगे कि बेटा हमारा फ़र्ज़ है कि हम तेरी शादी करें, लेकिन हम तेरे अंदर इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं कि तू इन बुराइयों के साथ किसी बच्ची को कैसे संभाल सकेगा, किसी की लड़की को, किसी की बेटी को कैसे संभालेगा? तू तो इन्हीं कामों में पड़ा रहेगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? और ज़िम्मेदारी के अलावा जो तू ये बुरे फेल करता है, तेरी इन बुरी आदतों की वजह से उसको दुख होगा, तकलीफ़ होगी, वो रोएगी, कुड़ेगी,
تو تیرے اچھائی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ میں نے پہلے بھی پھل بیان کیا ہے کہ اچھا ہونا کتنا ضروری ہے. جب ایک مرد اچھا نہیں ہوتا تو بیوی کتنا زیادہ برداشت کرتی ہے، اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ آوارہ پھرتا رہتا ہے، ٹائم نہیں گھر میں دیتا، یا جو اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اپنے دوستوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا اپنی شرابوں میں لگا رہتا ہے، یا باہر پھر کے آ جاتا ہے. اس کو گھر کی کوئی ہوش نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ گھر میں بیوی ہے تو بیوی کو کتنا وقت دینا چاہیے. تو بیوی ان باتوں سے، ان اعمال سے، ان کاموں سے کتنا کڑے گی. تو جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ کبھی بھی دوسری بچی کی زندگی برباد نہیں کریں گے اپنے بیٹے کی خوشی کے پیچھے. ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے نہیں بیٹا، ہم جو اچھے لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کری، جو اچھے سمجھدار ماں باپ ہیں وہ کہیں گے ہمارا بیٹا اس قابل نہیں ہے، ہم اپنی کسی کی بیٹی کی زندگی، کیونکہ وہ بھی ہم گھر لائیں گے تو وہ بھی ہماری بیٹی ہے، ہم کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بیٹا پہلے تو سدھر، پہلے تو ٹھیک ہو، اچھا بن، ذمہ دار بن، قائم رہ، جو تو نے اپنے اندر ذمہ داریاں لی ہیں اس پہ قائم بھی رہنا، اپنی سستی نکال، اور جو ذمہ داری تیری ہے وہ اٹھانے کے لیے تیرے اندر اتنا صبر اور اتنی برداشت بھی ہونی چاہیے. جب یہ سارے پھل ایک باپ دیکھے گا تو وہ یقیناً اپنے بیٹے کی شادی کرے گا. یہ ہم نے دنیا میں سے سیکھ لیا. اب ایک وقت آتا ہے کہ ہم ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی کب کرتے ہیں؟ جب وہ قد و قدامت میں بھی بڑھ جاتا ہے لیکن ساتھ میں حکمت میں بھی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی. اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہی ہے. کب کرنی ہے؟ جب اس کا بیٹا اتنا میچیور ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اچھا ہوگا، قائم رہے گا، اپنی بیوی کو پورا پیار دے گا، اپنی بیوی کی ساری ذمہ داری کو اٹھا سکے گا، اپنی بیوی کو دکھ تکلیف نہیں دے گا، جتنا وقت اس کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے، جتنا سب کچھ اپنی بیوی کو پرووائڈ کرنا چاہیے، مہیا کرنا چاہیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. جب باپ دیکھے گا کہ میرا بیٹا یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس پہ یہ قائم ہے، فاتح ہے، جیت گیا ہے، تو پھر باپ کیا کرے گا؟ اس کی تب شادی کرائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہ نے بیٹے کی شادی کی. اس کا مطلب یہ ہمیں فیوچر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو چکی ہے، مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ابھی آگے وقت جو ہے وہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور خدا باپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے والے ہیں. لیکن جہاں پہ لکھا ہے کی، یعنی یہ نبوت ہے، یہ آنے والے وقت کی بات ہمیں پہلے بتا دی گئی ہے. اب ہم اس کلام کو سیکھنے کے لیے کہ یسوع مسیح کی شادی کب خدا کر رہے ہیں، کیونکہ ازل سے یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ازل سے کیوں نہیں شادی ہوئی؟ کیوں نہیں شادی ہوئی؟ پہلی بات. دوسری بات، کب کرنی تھی؟ اب کرنی تھی. کیوں اب کرنی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، آپ نکالیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 52 آیت. ہم دیکھتے ہیں، اور یسوع حکمت اور قد و قدامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. آمین. خدا کا شکر ہے. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کروں گی، یہ ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ جب ازل سے خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ ہیں تو اس وقت ان کے پاس قد و قدامت اور ترقی اور مقبولیت نہیں تھی. ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن جب یسوع مسیح زمین پر، لکھا کلام مجسم ہوا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب کلام مجسم ہوا تو یسوع مسیح کو نئے سرے سے دوبارہ سے ایک خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا، پیدا ہوئے. تو ظاہر ہے جب وہ پیدا ہوئے تو جو ان کا قد و قدامت تھا ہم سب جانتے ہیں، چرنی میں چھوٹے سے تھے. اور حکمت یہاں پہ لکھا ہے تو
جو ان کی روح تھی وہ خدا نے اپنی قدرت کے ساتھ اتنا بیج چھوٹا کیا تاکہ دوبارہ سے، یہ بات غور کرنی ہے، خدا نے اپنے کلام کا بیج چھوٹا کیا اور وہ بیج یعنی کلام، بیج چھوٹا ہے یا بڑا ہے لیکن وہ کلام ہی ہے، کنفیوز نہیں ہونا، کلام ہی ہے، وہ کلام کا بیج پورا۔ جب آپ بیج، چلو اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ مٹی میں جب بیج ڈالتے تو وہ جو ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ وہی درخت بنے گا اور وہی جو بیج ہوگا وہ ویسا ہی پھل لائے گا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھے گا نتیجہ اس کا وہی درخت ہوگا جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ آمین۔ جو بیج ہوگا وہ جہاں آپ ڈال دو، جدھر بھی ڈال دو، اس نے اپنے بیج کے مطابق ہی بڑھنا ہے، اگنا ہے اور پھلنا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب یسوع مسیح کو زمین پر پیدائش، خدا نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی مقدسہ مریم کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے، تو جو جسم تھا قد و قدامت چھوٹا، اور جو کلام خود خداوند یسوع مسیح ہیں وہ روح یعنی وہ بیج کی صورت میں تھوڑا یسوع کے اندر چھوٹے سائز میں شرنک کر کے ڈالا گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، تاکہ یسوع مسیح پھر سے اس بیج کو اس زمین میں رہ کر صبر، برداشت اور آزمائشوں کے ساتھ اس بیج کو بڑھائیں، اور جو وہ قدرتی وہ بیج یعنی وہ خود کلام ہے تو دوبارہ سے وہ پورا انفینٹی کلام کمپلیٹ، میں نے 2 ورڈ بولے ہیں، انفینٹی کمپلیٹ کلام دوبارہ سے اس زمین پر بنے۔ تو یہ کس نے دیکھنا تھا؟ خدا نے دیکھنا تھا، باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھنا تھا کہ یہ کس قابل ہے۔ آمین۔ اب یہ تو زیادتی ہو جاتی کہ جیسے وہ ازل سے ہیں زمین پہ بھی آتے اور پھر ان کو انعام مل جاتا، یہ تو مفتی کا کام ہو گیا۔ انعام مفت نہیں ہوتا، پچھلے کلام میں بتایا گیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا ریوارڈ ہے۔ ہم زمین پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جو بھی بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے، انعام ہے۔ خدا کے حضور کام ہی ایسے کیا جاتا ہے کہ جب آپ بوتے ہو تو آپ کاٹتے ہو، آپ کو انعام محنت کا دیا جاتا ہے، مفت انعام نہیں ہوتا۔ آمین۔ اسی طرح یسوع مسیح کو خدا نے یعنی اپنے باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے بھی اپنے بیٹے کے لیے یہ زندگی جو زمینی زندگی ہے وہ خدا نے رکھی، تاکہ کب اس کی شادی کرنی چاہیے میں چیک کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیوی کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیا یہ اپنی بیوی کو سب کچھ دینے کے لیے، پرووائڈ کرنے کے لیے قائم رہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، صبر رکھ سکتا ہے، مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، اپنی روح کے اوپر اپنے جو ہمارے گناہ ہیں اپنی بیوی کے گناہ لا سکتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح بھی حکمت اور قد و قدامت میں ترقی کرتے گئے، اس کا تھا وہ بھی بڑھتے گئے۔ اب جب وہ بڑھتے گئے تو کیا جب وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے یہ نبوت، یہ تمثیل خود سنائی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب یسوع مسیح بڑھ رہے تھے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے 30 سال کے بعد جب نبوت شروع کی، منادی شروع کی، تو منادی کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تم لوگوں کے لیے جان دوں گا۔ تو یہ بھی نبوت یسوع مسیح نے خود کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع مسیح روح میں بڑھ رہے تھے، حکمت میں بڑھ رہے تھے، اپنے کلام کو بڑھا رہے تھے، جو کہ وہ خود ہیں، اپنے کلام کو بڑھا رہے تھے، تو ان کو یہ تعلیم، ان کو یہ بھید بھی اسی ٹائم مل رہا تھا کہ ہاں تو میرا بیٹا ہے اور تو نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں آ کر تو نے جان دینی ہے۔ اسی طرح کا بھید جو یسوع مسیح کو ملا، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے
خود تمثیل سنائی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع مسیح زمین پر اپنی حکمت اور قد و قدامت میں بڑھ رہے تھے، اپنے روح میں بڑھ رہے تھے، اپنا روح جو اپنا کلام ہے اس کلام میں بڑھ رہے تھے، اس بیج کو بڑھا رہے تھے، اسی دوران جو کلام وہ بڑھ رہے تھے اسی میں یسوع مسیح کو معلوم ہو چکا تھا کہ یسوع مسیح کی شادی ان کا باپ کرائے گا۔ اس وجہ سے یسوع مسیح نے یہ تمثیل بولی، بتائی، اور یسوع مسیح نے بتایا کہ اب میرا باپ میری شادی کرنے والا ہے۔ یہ یسوع مسیح نے خود کہا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے ایک اور جگہ بھی گواہی دی کہ جب دلہا باراتیوں کے ساتھ ہے تو یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یسوع مسیح نے یہ دوسری بار بھی اپنے آپ کو دلہا کا اور خود اپنے باپ کی بھی چاہت بتائی کہ میرا باپ میری شادی کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یسوع مسیح کو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ اب چونکہ تو دنیا میں آ کے تو نے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو تیرا ریوارڈ میرے پاس اب ہے، کیونکہ میں نے ازل سے تو میرے ساتھ تھا، کوئی بوجھ نہیں تھا، سب کچھ ایسے ہی تھا، لیکن جو بوجھ ایک مرد کو اپنی عورت کا اٹھانا چاہیے وہ تو اٹھانے والا ہے، تو صلیب پر وہ اٹھانے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی سارا کلام جو یسوع مسیح نے سنایا اور خداوند نے سکھایا، تو اس کے مطابق کہ سارا کلام اور جان دی، خون دیا، اپنی یسوع مسیح نے اپنی روح دے دی، تو کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے۔ جب باپ نے یہ ذمہ داری دی اور خداوند یسوع مسیح اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے اور باپ نے دیکھا کہ یہ ذمہ دار ہے اور قائم بھی ہے اور مضبوط بھی رہا ہے، صلیب پر مضبوط بھی رہا ہے، اور جو کچھ اس کو اپنی بیوی کے لیے ذمہ داری اٹھانی چاہیے، روح اور بدن دونوں میں۔ ہم زمین پر دیکھتے ہیں کہ مرد صرف جسم کی ذمہ داری اپنی بیوی کی اٹھاتا ہے، لیکن یسوع مسیح روح اور بدن دونوں میں اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اور یسوع مسیح نے صلیب پر اٹھائی، اور روح کی جو بھی خوراک تھی، جسم کی خوراک اور روح کی خوراک، یعنی کلام میں مقدس، یعنی کلام جو تعلیم یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں پہنچائی اور ہمیں دی اور تعلیم دی، وہ خدا کو معلوم تھی کہ میرا بیٹا یہ کام پورا کرے گا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا اب اس قابل ہے، اتنا ذمہ دار ہے، اتنا مضبوط ہے کہ میں جب یہ کام ختم کر لے گا، جیسے 22-25 سال کا ہو گیا تو اب یہ میچیور ہے، کمپلیٹ ہے، انفینٹی ہے۔ بیج میں نے اس کا ڈالا تھا، شرنک کیا کلام، اور اس نے اس کلام کو دوبارہ پھر سے بڑھا لیا اتنا ہی۔ اس کا تو یہ مضبوط ہے، پاک ہے، اس کی بیوی سے نہیں چڑے گی، یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میرا بیٹا اتنا اچھا ہے، میں اس لڑکی کی زندگی خراب نہیں کروں گا یہ فیصلہ کر کے، کیونکہ خدا جانتے میرا بیٹا اچھا ہے۔ اور خدا نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اب ہی کیوں کی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ ثابت کر دیا کہ میں میچیور ہوں، میں رسپانسبل ہوں، میں مرد ہوں، میں مضبوط ہوں، میں قائم ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں اپنی بیوی کو پورا پیار کر سکتا ہوں، روح اور بدن دونوں میں، روح کی بھی خوراک دے سکتا ہوں، جسم کی بھی دے سکتا ہوں، تو میں اس کو سر سے لے کر پاؤں تک سنبھال سکتا ہوں، لیکن کب تک؟ ابد تک، میں ابد تک ویسا ہی قائم ہوں۔ خدا نے جب باپ نے اپنے بیٹے کے اندر یہ سارا کچھ دیکھا کہ محنت کے ساتھ کیا، تو ریوارڈ تبھی دیا جب وہ اس قابل ہے۔ تو باپ نے بیٹے کی شادی کی تو کیوں اب کی؟
اس کی وجہ خدا نے اپنے کلام میں سے روح القدس کے وسیلہ سے بتائی. تو خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. آگے ہم مزید سیکھیں گے لیکن نیکسٹ ٹائم کہ کیا کیا ذمہ داری یسوع مسیح نے پوری کی جو اس بیوی کو کی ضرورت تھی روح اور بدن میں. میں آخر میں یہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ جب ہم آج یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کی شادی کب کر رہے ہیں اور اب ہی کیوں کر رہے ہیں، جب یسوع مسیح زمین پر آ کر انہوں نے اپنے بیج کو وہی پھل، وہی درخت اور وہی پھل دیا اور کمپلیٹ ہو گئے، انفینٹی کمپلیٹ ہو گئے اور اپنی جان دی اور فتح یابی حاصل کی، فتح اور برداشت کی اور صبر، اور سب سے بڑی بات ہے قائم رہے اپنے کلام میں. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب خدا نے یہ فیصلہ کیا تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ دنیا کے جو ماں باپ ہیں، جو ہم زمینی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے مطلب کے لیے یا اپنے بچے کی خوشی کے لیے نادانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، نہ اس بچی کے لیے اچھائی ہوتی ہے، نہ وہ یہ سمجھ رکھ رہے ہیں، نہ وہ یہ سمجھ عقل دنائی رکھ رہے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا بعد میں کرنا چاہیے، یا ہمارا بیٹا بھی اس قابل نہیں ہے. تو دنیا کے جو ماں باپ ہیں نا وہ عقل مندی کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، وہ جو مرضی جیسے مرضی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم اس وقت بات کریں کہ خدا نے اپنے بیٹے کی شادی اب ہی کیوں کی، پہلے بھی کر سکتے تھے، ازل سے بیٹا ان کے ساتھ ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے اور بھی بہت سے ریزنز ہیں، لیکن اب بھی ایک ریزن بتاؤں گی جس میں یہ ہے کہ باپ، کیونکہ ابھی ہم باپ کو سیکھ رہے ہیں، تو باپ کے پاس حکمت، دنائی، فہم، سمجھ، پہچان، محبت اور احساس اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا بھی پایا جاتا ہے. یہ سارے پھل خدا کے اندر ہیں لیکن کمپلیٹ ہیں. میں ورڈ بار بار بولتی ہوں، کمپلیٹ ہیں، مکمل ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اگر انہوں نے انصاف کرنا ہے تو وہ مکمل کامل انصاف ہوگا. اگر اس لڑکی کے ساتھ انصاف کریں گے تو وہ کامل انصاف ہوگا، وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. اگر بیٹا نہیں اس قابل تو وہ اس کی شادی نہیں کرائیں گے. یہ خدا کا کامل فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو خدا کے اندر سمجھ، عقل، پہچان سب کچھ کامل ہے، پوری ہے. اس لیے وہ کچھ بھی غلط فیصلہ یا غلط فیصلہ نہیں کریں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، یا جیسے دنیا کے جو لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ لڑکی کو تو دیکھ لیتے ہیں لڑکی اچھی ہے، چلو کمائے گی اور میرے بیٹے کو پال لے گی. وہ یہ نہیں سوچتے میرے بیٹے کا یا ہمارے بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اس لڑکی کو پالے. تو وہ کچھ بھی فیصلہ اپنے مطلب کے لیے اور لالچ کے لیے اور بہت سے اور مفاد کے لیے کہ گھر میں کام تو کرے گی نا، میرا ہاتھ بٹ جائے گا، ہمارا ہاتھ بٹ جائے گا، ہماری خدمت کر لے گی، وہ یہ باتیں سوچنا شروع کرتے تھے جس کے پیچھے لالچ اور فریب ہے، دھوکہ ہے. یہ رشتہ پیار کا ہے. اگر ماں باپ بھی بیٹی کو لا رہے ہیں، بہو کو لا رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک بیٹی کو لا رہے ہیں، ہم ایک فیملی ممبر کو لا رہے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں ہم نوکرانی کو لے کے آ رہے ہیں، یا اس سے جو ہمیں فائدہ ملے گا ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن خدا ایسے نہیں ہیں. خدا پاک ہیں، خدا محبت ہیں، خدا رحم ہے، خدا اچھے ہیں. وہ ایسی سوچ نہیں رکھ رہے. تو اس لیے خدا نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو چیک کیا ہے زمین پر بھی بھیج کر کہ میرا بیٹا اس قابل ہے. وہ چاہتے ازل سے ہوں گے لیکن وقت اب تھا. یسوع نے اب بویا تو اب ہی دلہن ملنی ہے. تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ نہ تو یسوع کا ہے، بیٹے کا نہیں، باپ کا ہے، جس کو کہیں گے ارینج میرج. جیسے کہ ہم اپنی زمینی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو خود بیٹی دیکھتے ہیں کہ سمجھدار ہے، گھر اچھا ہے، اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، تو بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. عقل مند ماں باپ ایسا ہی کرتے ہیں. تو اسی طرح
خدا بھی تبھی کریں گے جب، اور وہ اس کو کہتے ہیں ارینج میرج، جب ماں باپ کرتے ہیں شادی۔ تو خود یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ بیٹے نے خود سے نہیں لیا، کیونکہ جو آنے کا فیصلہ زمین پر وہ بھی یسوع مسیح نے بار بار کہا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا۔ اس کا مطلب بیٹا خود مختاری نہیں کر رہا، بیٹا بدتمیزی نہیں کر رہا، بیٹا اختیار نہیں رکھ رہا۔ یہ بات نہیں ہے کہ یسوع مسیح کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی تابعداری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور چونکہ خدا جو ہے وہ باپ ہے، تو بیٹا یعنی یسوع مسیح پوری عزت اپنے باپ کو دیتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور ازل سے خدا کے اندر ڈیفینیٹلی ہوگا کہ میرا بیٹا اکیلا ہے، جیسے کہ خدا نے آدم کو بناتے ہی سوچا کہ یہ اکیلا ہے، تو ظاہر اپنے بیٹے کے لیے بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ میرا بیٹا اکیلا، لیکن وقت نہیں تھا، یسوع نے بویا نہیں تھا۔ اور یسوع مسیح کو خدا نے ایک، جیسے ہم سونے کو چیک کرنے کے لیے تپاتے ہیں اور گزارتے ہیں، تو باپ نے اپنے بیٹے کو دلہن بیوی دینے سے پہلے اس میں سے گزارا ہے، تاکہ معلوم ہو، پتہ چلے کہ میں اپنے بیٹے کو اگر بیوی دے رہا ہوں تو میرا بیٹا اس قابل ہے۔ لیکن کب ہے؟ ازل سے نہیں پریکٹس میں آیا، عمل نہیں ہے یہ والا۔ عمل تو پاک تو وہ شروع سے ہیں، ان کا عمل یہی ہے، لیکن میں اس عمل کی بات کر رہی ہوں جو ایک بیوی کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو خدا چاہ رہے تھے اس میں سے گزرے، تو جب وہ گزرے تو اب شادی ہے۔ تو جیسے کہ ہمارا اب بھی آج کل ٹائٹل یہی چل رہا ہے، برا کی شادی آ پہنچی۔ تو کیوں آ پہنچی؟ کیونکہ برا نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ کوئی برے کا فیصلہ نہیں ہے، بیٹے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ارینج میرج ہے جو یسوع مسیح نے خود کہا کہ میرا باپ کروا رہا ہے، میں نہیں خود سے فیصلہ کرا، میرا باپ کروا رہا ہے۔ تو ہم نے اس باپ کے فیصلے کو، ارینج میرج کو، جو وہ اپنے بیٹے کی کرا رہے ہیں، اور کیوں کرا رہے ہیں، اور اب ہی کرا رہے ہیں، اس کی وجہ ہم کلام مقدس میں سے روح القدس کے وسیلہ سے جان چکے، سیکھ چکے۔ خدا ہم سب کو بہت برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ، آمین۔